بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا معاہدہ یہ مسلم ممالک کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی حیران کن بات ہے۔ اسرائیل اور UAE کے معاہدہ پر امریکہ میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ عرب ممالک پر اس وقت تک خاموشی طاری ہو چکی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد ترک صدر طیب اردوغان کا بھی بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، SP نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس ضرور کریں۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو منافقانہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اس معاہدے کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ جمعرات کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زاید نے مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرقی وسطی میں امن کے قیام میں مدد دے گا، جبکہ ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا یہ رویہ منافقانہ ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اسرائیل کے اس معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرز عمل کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ترکی کے مطابق UAE نے یہ فیصلہ اپنے مفادات میں کیا ہے۔ اس تحریری بیان میں مزید کہا گیا کہ اس معاہدے کے خلاف فلسطینی عوام اور انتظامیہ کا سخت رد عمل جائز ہے۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کو عرب لیگ کی جانب سے تیار کردہ عرب امن منصوبے کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ یہ بات درست نہیں کہ اس 3 تفرقہ اعلان کو فلسطینی عوام کے لیے فائدہ مند قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات برسوں سے کشیدہ ہیں۔ سن 2010 میں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کی پٹی پر ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 10 ترک کارکنوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جمعرات کو ہونے والے معاہدے کو مختلف حلقوں کی جانب سے مشرقی وسطی کے لیے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ، بنیامین نتن یاہو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن زاید نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے لیے منصوبے کو معطل کر دے گا، جبکہ آنے والے ہفتے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفد آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات، سفارتخانوں کے قیام اور باہمی فائدے کے دیگر معاملات پر 2 طرفہ معاہدوں پر بھی دستخط کریں گے۔ جبکہ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ مشرقی وسطی کے 2 سب سے معترک معاشروں اور جدید معیشتوں کے درمیان براہ راست تعلقات کے قائم ہونے سے معاشی ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی میں نئی ایجاد ہوں گی اور عوام کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، جس سے خطہ بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی صدر ٹرمپ اور فلسطین کے درمیان مجوزہ امن منصوبے ویژن فار پیس میں متعین کردہ علاقوں پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرنا بھی روک دیا گیا۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ اس منصوبے میں اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں اور اسٹریٹجک اعتبار سے عام وادی اردن کے اسرائیل میں انضمام کے اسرائیلی منصوبے کی حمایت کر چکے ہیں، جبکہ فلسطینیوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام ان کی آزاد ریاست کی امیدیں ختم کر دے گا اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عالمی برادری فلسطین کے اس موقف کی اکثریت طور پر حمایت کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور فرکاش نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بہت جرأتمندانہ اقدام تھا تاکہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن کے نظام کے ٹائم بم کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے انضمام کے معطلی کی بجائے اس کا رک جانا تصور کرنا تھا۔
جب ان سے متحدہ عرب امارات کے اقدام پر فلسطینی تنقید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ خطے میں اس حوالے سے موقف بہت سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں معمول کا شور سننے کی امید تھی، ہمیں اس پر غصہ آتا تھا، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چلو کر ہی ڈالتے ہیں۔ مشترکہ معاہدے میں کہا گیا کہ اسرائیل اب دیگر عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کرنے پر غور کرے گا اور متحدہ عرب امارات اور امریکہ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل مشرق وسطی کا اسٹریٹجک ایجنڈا لانچ کرنے کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ کام کریں گے۔ چینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں خطرات اور مواقع کے بارے میں مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں اور سفارتی تعلقات، زیادہ معاشی تعاون اور قریبی دفاعی تعلقات کے ذریعے استحکام کو فروغ دینے کا بھی مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ معاہدہ غداری ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات فلسطین سے اپنا سفیر بھی واپس بلوا رہا ہے۔ جوناتھن مارکس دفاعی نامہ نگار ہیں، انہوں نے کہا کہ مکمل سفارتی تعلقات اور سفارتخانوں کا قیام اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی تعلقات کا معمول پر آنا ایک اہم سفارتی قدم ہے، مگر اس سے لامحالہ سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہو سکے گا اور کیا دیگر خلیجی ممالک بھی ایسا ہی راستہ اپنائیں گے؟ یہ نظر میں رکھنا بھی عام ہے کہ اس معاہدے میں کیا شامل نہیں۔ یہ فلسطینی مسئلے کو حل کرنے کے اس جامع امن منصوبے سے بہت دور ہے جس پر صدر ٹرمپ بار بار زور دیتے ہیں۔ تاہم اس معاہدے میں تمام فریقین کے لیے مختصر مدتی فوائد موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس اس معاہدے کا اعلان کرنے والا سب سے پہلا فریق تھا، اب جب کہ اس کے دوبارہ انتخاب کے امکانات مشکل نظر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں یہ معاہدہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی ہی مگر کامیابی ضرور ہے۔ مبینہ کرپشن کے مقدمات کا سامنا کر رہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو یہ اپنی پیدا کی گئی مشکل سے نجات دلاتا ہے، یعنی مقبوضہ غرب اردن کے حصوں کی اسرائیل میں انضمام کا وعدہ۔ یہ وعدہ اب تک ناقابل عمل ثابت ہوگا اور اس میں امریکی نیم دلانہ موقف اور زبردست بین الاقوامی مخالفت بھی شامل ہے۔ نیتن یاہو کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ یہ امن اقدام اس کے اسرائیلی عام انتخابات میں کامیابی کے امکانات بڑھا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ اس معاہدے سے فوری طور پر کیا فائدہ حاصل ہوگا، مگر اس کے واشنگٹن کے تعلقات ضرور بہتر ہوں گے اور اسرائیل کے ساتھ معاہدے اس معاشی، دفاعی اور سائنسی میدانوں میں خاصا فائدہ ہوگا۔ مجموعی طور پر معاہدہ پہلی نظر کے مقابلے میں بیک وقت کم اور زیادہ فوائد فراہم کر سکتا ہے، اور جہاں تک کہ فلسطینیوں کی بات ہے تو اس خبر سے ان کے لیے بے چینی کے علاوہ اور کچھ نتیجہ نکلنا مشکل ہے، کیونکہ انہیں ایک مرتبہ پھر کنارے سے لگا دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کرونا وائرس کے ویکسین کی تیاری، توانائی، پانی، ماحولیاتی تحفظ اور کئی دیگر شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل امریکی صدر ٹرمپ کے لیے خارجہ پالیسی کی فتح ہو سکتی ہے، جو نومبر میں دوبارہ انتخابات لڑیں گے۔ اس حوالے سے دیگر رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ مجھے بڑی امید تھی کہ غرب اردن کا اسرائیل میں انضمام نہ ہو، اور آج ان منصوبوں کی معطلی پر اتفاق ایک زیادہ پرامن مشرقی وسطی کی جانب سے خوش آئندہ قدم ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح نے بھی اس منصوبے کا خیر مقدم کیا، جبکہ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اس معاہدے سے تعطل کے شکار امن مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے، مگر ایک سینئر فلسطینی عہدیدار خنان اشروئی نے اس معاہدے کی مذمت کی اور کہا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدوں اور تعلقات کی بحالی کے بارے میں اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے شہزادہ محمد سے کہا کہ کاش کہ دوست کبھی آپ کا سودا نہ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رساں ادارے تسنیم نے اس معاہدے کو شرمناک قرار دیا۔ دوسری جانب غزہ میں عسکریت پسند گروہ حماس نے اس معاہدے کو اپنے لوگوں کو پیٹھ میں چھڑا گونبنا قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب دیگر ممالک کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات بہتر کریں گے۔ جبکہ اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلامیہ، کوئی بیان جاری نہ ہوا۔ یقیناً یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.